ہم نے جو پرمارتھی ساکھیاں جو شروع کر رکھی تھی اسی کے اندر ہے وہ تیسرا ادھیائے ہے ورہ ویدنا۔ اس میں ہیں ورہ ویدنا کے بارے میں سمجھایا ہے کہ جو ورہ کی ویدنا ہو کتنی کشٹ دائک ہوتی ہے، اور اسی کے دوارا ہے وہ ایشور کے پرتی بھی ویسی ہی ویدنا ہمیں سنویدنشیل ہونی چاہیے، جس سے ہمیں ایشور ہے وہ جلدی ہی پراپت ہوتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اس میں سمجھایا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے، سویرے کی عبادت اور رات بھر مالک کے ویوگ کی آہیں پرمارتھ کے خزانے کی کنجی ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ خواجہ حافظ کے دوارا لکھا ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ ایشور کے لیے بھی ویسے ہی ورہ ویدنا تڑپ ہونی چاہیے، جس سے ایشور ہے وہ ہمیں دل سے مل سکے۔ آگے دیکھیے، اس میں لکھا ہے شیخ سبلی ایک دن اپنے ششیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سردی کا موسم تھا، آگ جل رہی تھی اور اچانک ان کا دھیان چولہے میں جلتی ہوئی لکڑی کے ایک ٹکڑے پر گیا جو دھیرے دھیرے سلگ رہی تھی۔ لکڑی کچھ گیلی تھی، اس لیے آگ کی تپش سے پانی کی کچھ بوندیں اکٹھی ہو کر اس کے ایک کونے سے ٹپک رہی تھیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد شیخ سبلی نے اپنے ششیوں سے کہا، تم سب دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے اندر پرماتما کے لیے گہرا پریم اور بھکتی ہے، پر کیا کبھی سچ مچ ورہ کی آگ میں جلے ہو؟ مجھے تمہاری آنکھوں میں نہ کوئی تڑپ، نہ ہی ورہ کی ویدنا کے آنسو دکھائی دیتے ہیں۔ اس لکڑی کے ٹکڑے کو دیکھو، یہ کس طرح جل رہا ہے اور کس طرح آنسو بہا رہا ہے۔ اس چھوٹے معمولی ٹکڑے سے کچھ سبق سیکھو۔ اس میں گرو جی کی ویدنا کے بارے میں بتایا ہے کہ آتما کس طرح پربھو ایشور سے ملنے کے لیے تڑپتی ہے۔ تو اس میں ویدنا کا سوروپ دکھایا ہے کہ جس طرح ایک گیلی لکڑی کو جلایا جاتا ہے چولہے میں، اور وہ آگے سے جلتی رہتی ہے، اور پیچھے سے جو اس کے اندر جو بھی پانی ہوتا ہے وہ آنسو کے روپ میں ٹپکتا رہتا ہے، اور وہ لکڑی جلتی رہتی ہے۔ ٹھیک ویسے ہی ورہ ویدنا کا ورنن کیا ہے کہ اندر ویسی ہی اگنی، ویسے ہی آنسو، ویسی ہی تڑپ ایشور کے پرتی ہونی چاہیے، تب جا کے ہے وہ ایشور کی پراپتی ہوتی ہے۔ گہرے پانی پیٹھ گہرائی میں جا کے انسان کو گیان کے چکشو کھلتے ہیں۔ اوپری دکھاوے یا اوپری باتوں سے نہیں، گہرا پریم ایشور کے پرتی دکھانا ہوتا ہے، محسوس کرنا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے وہ لکڑی ہے وہ اپنے پانی کو آنسو کے روپ میں بہاتی ہے اور پھر بھی جلتی جاتی ہے، اسی طریقے کی تڑپ ہم لوگوں کے اندر بھی ایشور کے پرتی ہونی چاہیے۔ رادھا سوامی جی۔